جی ناظرین، میں ہوں انیلا اور آپ دیکھ رہے ہیں پراکسی گفتگو۔ آج کے پراکسی گفتگو میں ہم جس موضوع پہ بات کرنے والے ہیں اس کے بارے میں آپ کو چند منٹ میں بتاؤں گی، مگر اس سے پہلے میرے ساتھ موجود میرے کولیگز، ان کا تعارف کرانا بہت ضروری ہے۔ کینیڈا سے حسب معمول اسجد بخاری صاحب، جو کہ ہیومن رائٹس ایکٹیوسٹ ہیں اور کینیڈین پاکستانی ایسوسی ایشن کے فاؤنڈنگ ممبر بھی ہیں، اور انگلینڈ سے ڈاکٹر حیدر شاہ، جو کہ یونیورسٹی آف ہارٹفورڈ شائر میں درس و تدریس کے شعبے سے وابستہ ہیں اور بہت سے نیشنل ڈیلیز میں ریگولر کالم بھی لکھتے ہیں۔ تو آپ دونوں حضرات کا بہت شکریہ، اور میرا خیال ہے اپنے ناظرین کو اب آج کا موضوع جو ہے وہ بتا دوں۔ آج کے پراکسی گفتگو میں ہم بات کریں گے جو بلاسفیمی کا قانون ہے اس کے حوالے سے، اس کی ہسٹری کے بارے میں کچھ جاننے کی کوشش کریں گے، اور اس کا جو ایک غلط استعمال، مس یوز ہوتا ہے ہمارے ملک میں کم از کم، اس پہ کچھ روشنی ڈالیں گے۔ تو حیدر، پہلے میں آپ کی طرف آؤں گی۔ پاکستان کو جب میں گرو اپ کر رہی تھی تو میں نے کبھی بلاسفیمی لا کا نہ نام سنا تھا نہ مجھے پتا تھا، اور میں یہ بات کر رہی ہوں 70s کی، 80s، مڈ 80s تک کی۔ اس کے بعد جب یہ بلاسفیمی لا کا ذکر ہونا شروع ہوا تو ظاہر ہے پھر لوگوں کو اس میں انٹرسٹ ہوا، اور مجھے پتا چلا کہ یہ جو بلاسفیمی کا لا ہے، یہ پاکستان کو برٹش اتھارٹی سے، جو کلونیل پاورز تھی انڈین سب کانٹیننٹ میں، ان سے وراثت میں ملا۔ اور 1920s میں جب انڈیا پاکستان نہیں بنا تھا اور برٹش جو ہے وہ رولرز تھے اس خطے میں، تو بہت سارے، چونکہ ایک ڈائیورس کمیونٹی تھی، بہت سارے مذاہب کے لوگ انڈین سب کانٹیننٹ میں رہتے تھے، تو کمیونل ہارمنی کے لیے، آپس میں لوگوں کی لڑائی جھگڑے نہ ہو، انہوں نے یہ قانون جو ہے اس کو وہ لے کر آئے تھے۔ تو یہ تھوڑی سی جب میں نے اس کی ہسٹری پڑھی تو مجھے یہ بات بڑی انٹرسٹنگ معلوم ہوئی، لیکن میں چاہوں گی کہ آپ اس کے حوالے سے ذرا تفصیلی گفتگو کریں آج کے پروگرام۔ جی شکریہ انیلا۔ بلاسفیمی لا پاکستان کے حوالے سے ایک اہم موضوع ہے۔ کچھ سینسٹیوٹی بھی ہمارے بہت سے لوگوں کی اس کے ساتھ اٹیچڈ ہے۔ ہم جو آج اس کا جائزہ لے رہے ہیں تو پیورلی ایک اکیڈیمک جائزہ ہے، اور اسی حوالے سے ہم سمجھنا چاہ رہے ہیں کہ یہ قانون کیسے آیا، کن وجوہات کی بنا پہ یہ ڈیولپ ہوا، اور اس کے کچھ اچھے پہلو، برے پہلو، تو ایک اکیڈیمک انویسٹیگیٹر کی طرح، انالسٹ کی طرح ہم دیکھنا چاہ رہے ہیں۔ آپ نے ذکر کیا کہ یہ ہمیں ورثے میں ملا ہے، تو ایسا ہے کہ ہم جانتے ہیں کہ جب ایسٹ انڈیا کمپنی ہندوستان میں آئی تو شروع میں 1757 میں جب جنگ پلاسی کے بعد انہوں نے بنگال کی حکومت پہ قبضہ کیا، اور اس کے ساتھ ساتھ ان کی ریزیڈنسی تھی ساتھ میں بامبے اور مدراس میں بھی، تو یہ تین ان کے مین جگہ تھیں، بنگال کے علاوہ دو یہ مزید۔ تو ان تینوں میں انہوں نے جو مروجہ قانون تھا، کہ اس سے پہلے چونکہ مسلمان آئے تھے، مسلمان حکمران تھے، تو محمدن لا جو ہے وہ کرمنل لا کے طور پہ یوز ہوتا تھا عدالتوں میں۔ تو جب یہ آئے تو انہوں نے آہستہ آہستہ ریگولیشنز کے نام سے، تو وہ ان قوانین کا نام ہوتا تھا ریگولیشنز، تو تینوں ریزیڈنسیز نے اپنے اپنے طور پہ ریگولیشنز کا نفاذ کر دیا ان قوانین کو بدل کے۔ اب ہوا یوں کہ وقت کے ساتھ ساتھ مختلف قوانین یہ بناتے گئے، تو تینوں ریزیڈنسیز میں جو قوانین تھے وہ ایک ہی جرم کے مختلف سزائیں، تو اس پہ ان میں بحث شروع ہو گئی کہ ہمیں پوری انڈیا کے لیے اب ایک قانون بنانا چاہیے۔ تو یہ 1830s میں، ارلی 30s میں
لارڈ میکالے جو اس وقت لا ممبر تھے کونسل کے، تو ان کے زیر نگرانی ایک لا کمیشن قائم کیا گیا کہ وہ سارے قوانین کا جائزہ لے کے انڈیا کے لیے ایک پینل کوڈ بنا دیں۔ یہ 1830s میں کام شروع ہوا اور 30 سال لگے اس پورے عمل کو۔ 1860 میں ہمارا جو انڈین پینل کوڈ ہے یہ منظوری کے بعد ہمارا لا بنا انڈیا کا، پورے انڈیا کا اس وقت۔ اور 1860 میں تو ایکٹ پاس ہوا، اور جو ایکچولی یہ 1862 کے لگ بھگ اس کا پہلا نفاذ شروع ہو گیا۔ تو یہ لا کمیشن نے 30 سال کی محنت کے بعد ہر طبقہ فکر کو انگیج کر کے، جو اس وقت کے ان کے سپریم کورٹ کے ججز تھے ان کی زیر نگرانی، تو بڑی محنت سے یہ پینل کوڈ تیار کیا، اور انہوں نے کوشش کی کہ ہر قسم کے جو جرائم ہیں ان کو اس میں شامل کیا جائے اور ان کے لیے ایک جیسی سزائیں پوری انڈیا میں متعارف کرائی جائے۔ تو اس میں انہوں نے ایک چیپٹر جو تھا وہ ریلیجیس جو اوفینسز تھے، اور اس کی وجہ یہ تھی کہ ہمارے جو انڈیا کے لوگ ہیں ان کو ہمیشہ سے یا تو یہ مرغے لڑاتے رہتے تھے، اور یا پھر آپس میں مذہب کے نام پہ لڑتے جھگڑتے تھے۔ ہندو جو ہیں وہ مسلمانوں کے در پہ کوئی چھوٹی سی بات ہوئی جا کے ان کا مسجد جلا دی، ہمارے والے جو ہیں جا کے مندر جلا دیتے تھے۔ تو چھوٹی چھوٹی بات پہ، جیسے آپ نے خود ذکر کیا کہ ہر وقت وہاں پہ لا اینڈ آرڈر کی پرابلم لگی رہتی تھی، تو انہوں نے اس میں ایک چیپٹر لا اینڈ آرڈر کے حوالے سے کہ جو ریلیجیس ایک دوسرے کی مقدس مقامات ہے، اگر ان کو پہ حملہ کیا جائے، یا آپ منہ کے ذریعے یعنی تقریروں کے ذریعے امن عامہ کو خراب کریں، تو یہ 2-3 جو ہیں سیکشنز، تو یہ انہوں نے اس میں شامل کی۔ اور یوں ہمیں 1860 میں یہ بلاسفیمی، جس اس وقت آپ اس کو بلاسفیمی نہیں کہہ سکتے، زیادہ اس کا مقصد یہ تھا کہ ریلیجن کو یوز کر کے لا اینڈ آرڈر کو خراب کرنا، تو یہ اس کا زیادہ فوکس تھا ان لاس کا۔ بعد میں جب پاکستان بنا، بنگلہ دیش بنا، انڈیا بنا، دوسرا میانمار، تو ان سب نے اسی پینل کوڈ کو اپنایا۔ اسی لیے وہی سیکشنز جو ہیں جو ہمارے پینل کوڈ کے اوریجنل کے تھے وہ ہمارے پینل کوڈ میں بھی آ گئے، انڈیا کے میں بھی چلے گئے، بعد میں بنگلہ دیش کے اس میں بھی چلے گئے۔ تو ان کا ان لاز کا البتہ یہ تھا کہ یہ سب ریلیجن کے لیے ایک جیسے تھے، تو اس میں یہ نہیں تھا کہ مسلمانوں کا زیادہ ہوگا یا ہندوؤں کا کم ہوگا، جو بھی گڑبڑ کرے اس پہ وہی تقریباً 3 سال کی سزا، قید کی یا جرمانے کی یہ سزا تھی۔ تو یہ اس طرح ہسٹوریکلی ہمارے پاس پہنچا۔ پھر بعد میں ضیاء الحق صاحب کے وقت میں جب وہ اسلامائزیشن کا سارا سلسلہ شروع ہوا، تو اس میں انہوں نے ان لاز کو جو جسے آپ کہہ سکتے ہیں بلاسفیمی، کہ اس کے اندر کچھ ایسی ترامیم کی کہ جن کی وجہ سے جو اس کا اصل مقصد تھا وہ ایک طرف رہ گیا، اور بلاسفیمی کے طور پہ اس کو استعمال زیادہ کیا جانے لگا۔ تو میرے خیال میں شاید اسجد بخاری صاحب اس کی جو باقی پھر پاکستان میں جو ایولیوشن ہوئی ہے، تو اگر ذرا اس پہ روشنی ڈالیں گے تو ہمیں ایجوکیٹ کریں گے۔ شکریہ حیدر، آپ نے ایک بیک گراؤنڈ دیا اس کا۔ اس کے بعد پاکستان میں ہم اگر دیکھیں تو 80s تک وہی قانون اسی طریقے سے چلتا رہا۔ پھر ضیاء صاحب کے دور میں اسلامائزیشن کی جو بات چلی تو اس میں پاکستان پینل کوڈ میں بہت ساری امینڈمنٹس ہوئیں، جس میں جیسے آپ نے بیک گراؤنڈ دیا، اس کا مقصد توہین مذہب جنرلی تھا کہ بھی کمیونل ہارمنی قائم رہے، ایک دوسرے کی دل آزاری نہ ہو اور فسادات نہ ہوں۔ تو اس کے ساتھ ساتھ اب یہ کیا گیا کہ اسلام اور اس سے متعلق کچھ خصوصی چیزیں شکیں ایڈ کر دی گئیں، جس میں ایکسکلوسیولی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں ایک آ گیا کہ
ان کی کوئی توہین کرتا ہے تو اس پہ کیا سزا ہوگی، اور وہ سزا سخت رکھی گئی. پھر تھوڑا سا اضافہ یہ 80 میں آیا، پھر 82 میں مزید اس میں تبدیلی کی گئی، اضافہ کیا گیا کہ قرآن جو ہے اس کی کوئی توہین کرتا ہے کوئی تو اس پہ سزا رکھی گئی. پھر اس سے آگے آ جائیں صحابہ اور ایسی شخصیات جو اسلام میں معتبر ہیں، رسول اللہ کے علاوہ بھی ان کو بھی شامل کر دیا گیا. تو یہ بڑھتی گئی بات، اور ساتھ ساتھ سزائیں بھی بڑھتی گئیں. اور اس کی جو لینگویج ہے وہ بڑی، ایمنسٹی خاص طور پہ یہی بات کرتی ہے کہ اس کی لینگویج ایسی ویگ رکھی گئی ہے کہ آپ کے لیے بڑا آسان ہے اس کو ابیوز کرنا. تو سب سے بڑا دو قسم کے اعتراضات اس میں کیے جاتے ہیں کہ جو بنایا گیا قانون جس طریقے سے، ایک تو اس پہ ایز سچ اعتراضات کیے جا سکتے ہیں کہ وہ بنیادی انسانی حقوق اور آزادیوں پہ قدغن لگاتا ہے، دل آزاری کیے بغیر ایکڈیمک ڈسکشن بھی نہیں کرنے دیتا وہ بعض اوقات. اور دوسرا اس کا یہ پہلو آتا ہے کہ آپ کے کانسٹیٹیوشن سے، جیسے آپ نے کہا، کنٹراڈکٹ کرتا ہے. ایک جگہ پہ آپ اس مذہبی آزادیوں کی بات کر رہے ہیں، دوسری طرف آپ خود انہی مذہبی آزادیوں پہ اور اس پہ ڈسکشن پہ قدغن لگا رہے ہیں. ایک مذہب کو کہہ رہے ہیں کہ وہ زیادہ پروٹیکٹڈ ہے دوسرے مذاہب سے. ایک تو اس کے یہ جو پہلو تھے یہ بہت ہی خطرناک ہوئے. اب آپ کہیں گے کہ بھئی وہ ماشاء اللہ کا دور تھا، ضیاء صاحب نے کیا، اس کے بعد اتنا زمانہ گزر گیا، تو اس میں کیا ہوا؟ 1985 میں جس کو ہم 8th امینڈمنٹ کہتے ہیں وہ بڑی اہم ہے. 8th امینڈمنٹ جو تھی اس نے کیا کیا کہ جتنے وہ ایک پیکج دیا گیا کانسٹیٹیوشنل امینڈمنٹ کا کہ جتنے ترامیم آئین میں جتنے نئے قوانین اور احکامات جاری ہوئے تھے مارشل لا ایڈمنسٹریٹر کی طرف سے، ضیاء الحق چیف مارشل لا ایڈمنسٹریٹر کی طرف سے، وہ تمام کو آئینی تحفظ دے دیا گیا. اور ساتھ ہی اس پیکج میں کہہ دیا گیا کہ اس کو کسی عدالت میں چیلنج نہیں کیا جا سکتا، نہ اس کا ریویو کیا جا سکتا. تو اس سے اتنا بڑا تحفظ مل گیا اس تمام قوانین کو کہ اب دوبارہ آپ کو بہت بڑی آئینی ترمیم کے ساتھ وہ کرنا پڑے گا. ایک تو یہ. پھر آتا ہے 88 کا درمیان میں ایک دور آتا ہے، 88 سے میرے خیال میں 90 تک بے نظیر کا پہلا دور، کہ وہاں آ کے سٹینڈ سٹل ہو گئے ہم. اسلامائزیشن کی مزید کوئی قانون سازی نہیں ہوئی. پبلک میں ایک ڈسکورس شروع ہوا کہ بھئی اس پہ کچھ قوانین کو ہمیں ریویو کرنا چاہیے. اس پہ پھر ہماری جس کو ہم اسٹیبلشمنٹ کہتے ہیں، انہوں نے ایک ادارہ پولیٹکس میں IDA بنایا، اسلامک ڈیموکریٹک الائنس، اور اس کے ذریعے اس کو کاؤنٹر نریٹو دے کے، اور PPP بے نظیر بھی بیک فٹ پہ چلی گئی. اور وہ جب آتے ہیں وہ الیکشن جیت جاتے ہیں، اور 91 میں انفورسمنٹ آف شریعہ ایکٹ آتا ہے، وہ اس میں مزید سختیاں لے آتا ہے. اور پھر باقی ساری کہانی آپ کے سامنے ہے کہ اس پہ بات کرنا ہی مشکل ہو جاتا ہے. تو انیلا یہ تھا ابھی تک کا ہمارا جو لیجسلیٹو بیک گراؤنڈ اس کا. جی بہت شکریہ ارشد. آپ نے اور حیدر نے جو بات کی اس سے میرے ذہن میں کچھ سوالوں نے جنم لیا، تو اب میں آپ دونوں حضرات سے پوچھنا چاہوں گی. حیدر نے ہسٹری کے حوالے سے بات کی اس قانون کے، آپ نے کچھ لیجسلیٹو اینگل سے بات کی. جو اگر ہم ہسٹوریکلی دیکھیں تو کمیونل ہارمنی یعنی کہ فرقہ وارانہ ہم آہنگی کے لیے انگریز یہ قانون لے کے آیا تھا، تاکہ انڈین سب کانٹیننٹ میں جو ہندو، مسلمان، سکھ، کرسچنز، بودھسٹ اور مختلف مذاہب یا کسی بھی مذہب کے جو نہیں ماننے والے ہیں لوگ ہیں، وہ آپس میں ان کے لڑائی جھگڑے نہ ہوں، وہ ایک دوسرے کے مذاہب کی اور ان ہستیوں کی جن کی کہ مختلف مذاہب کے لوگ رسپیکٹ کرتے ہیں، ان کے لیے کوئی ایسی بات نہ کریں کہ کسی کی دل آزاری ہو.
لیکن اب پاکستان میں جو قانون ہے اس میں جو باقی جو فیتھ مائنورٹیز ہیں ان کی اگر ان کے جو لیڈرز ہیں یا ان کی بکس ہیں یا وہ جن چیزوں کو جن ہستیوں کو یا جن چیزوں کو وہ سیکرڈ مانتے ہیں ان کے اگینسٹ جو میجورٹی پاپولیشن ہے وہ کچھ بھی کر لے تو ان کو یہ پروٹیکشن حاصل نہیں ہے. پاکستان کا جو قانون ہے بلاسفیمی کا قانون کی جو مین شک ہے آرٹیکل ہے پاکستان پینل کوڈ کی, اس میں جنرل جو ہے وہ ان کو بھی پروٹیکٹ کرتی ہے. وہ آگے بات کریں گے. جو جب ابیوز کی اور اس پہ عمل کی بات ہو رہی ہے تو آپ دیکھیں چیف جسٹس آف پاکستان جو ہوتا ہے وہ تو سب سے بڑا قانون پہ عمل درآمد کروانے والا ہوتا ہے نا, اور وہ ایک جگہ پہ ٹھہر کے کہتے ہیں کہ ایک قوم وہ ہے جو ہم ہیں اور دوسری قوم وہ ہے جس کا میں نام بھی لینا نہیں چاہتا. یعنی کہ اتنی نفرت ہے تو یہ توہین ہوگی نا ان دوسرے والوں کو, اور سب کو پتا ہے وہ کس کی بات کر رہا ہے, تو اس پہ کون وہ شک لگائے گا. ایک تو یہ تحفظ ان کو ہے, آپ نے قانون بنا دیا کہ دوسرے مذہب کو بھی تحفظ ہے, لیکن اس پہ جب ایک ماب مینٹیلٹی میں آپ نے چارج کر دیا ہے لوگوں کو تو پھر بڑا مشکل ہو جاتا ہے کہ اس کا تحفظ کیسے ہوگا. کہیں نہ کہیں کبھی کبھی آپ سن لیتے ہیں اس طرح کی خوشگوار بات بھی کہ مثلا سندھ میں پچھلے سال ایسا واقعہ ہوا تو اس کے بعد فوراً سندھ گورنمنٹ ایکٹیو ہوئی اور اس پہ وزیر وہاں پہنچے, دوسرے پہنچے, ان کے مندر کے تحفظ کے لیے اس نے گورنمنٹ نے بہت کیا اور لوگوں کو اریسٹ بھی کیا, لیکن بڑا مشکل ہے بعض جگہوں پہ. حیدر آپ کچھ کہنا چاہیں گے اس حوالے سے؟ جی ہاں, ہم نے شروع میں بات کی کہ جب انگریزوں نے یہ قانون یہاں پہ بنایا تھا تو بیسیکلی وہ سوشل ہارمنی کے لیے اور لا اینڈ آرڈر کو مینٹین رکھنے کے لیے. تو بنیادی اصول یہ تھا کہ تمام مذہبی جو اکائیاں ہیں وہ ایک برابر ہیں, اور اس میں جب اس زمانے میں یہ mid-20s میں کچھ ایسا ماحول بنا کہ کوئی پمفلٹ بازی شروع ہو گئی تھی. مزے کی بات یہ ہے کہ مسلمانوں کی طرف سے اس وقت یہ کام زیادہ احمدی لوگ کر رہے تھے, تو وہ یہ پمفلٹیں لکھتے تھے ہندوؤں کے خلاف. تو انہوں نے کوئی ایک ایسا پمفلٹ لکھا کہ جس میں انہوں نے ہندوؤں کی جو مقدس ہستیاں ہیں کوئی نازیبا قسم کے زبان استعمال کی. تو پھر ہندوؤں کی ایک انتہا پسند تنظیم تھی مہاسبھا, تو انہوں نے ایک ایسا پمفلٹ لکھا کہ جو کہ مسلمانوں کے حوالے سے بہت ہی نازیبا تھا, اور اس کے نتیجے میں پھر وہ اس کے جو پبلشر تھے ان کا قتل ہوا. علم دین جو ہمارے ہاں پھر ان کو ایک غازی کا درجہ ملا. تو اس وقت جو ایشو کھڑا ہوا یہ کہ اس وقت کے مروجہ قوانین میں جو زبانی جو لکھنے کا تھا وہ نہیں کور تھا, کہ یعنی جو ریٹن ورڈ ہے کہ کیا وہ بھی اس زمرے میں آتا ہے ماحول کو خراب کرنے کے نہیں. تو یہ پھر انگریزوں نے مسلمانوں کے بہت زیادہ تحریک کے بعد یہ فیصلہ کیا کہ اس میں ایک نئی شکل ڈال دی جائے کہ کوئی ایک دوسرے کے جو جذبات کو مجروح کیا جائے تو یہ بھی جرم ہوگا. تو وہ بھی برابری کی سطح پہ کہ سب کے جذبات ایک برابر ہیں. تو بلاسفیمی تو بیسیکلی ہے ہی ہمارے جذبات کا مجروح ہونا. تو بیسیکلی ہم جو سزا دیتے ہیں دوسرے کو وہ اس بات کی کہ اس نے ہمارے جذبات کو ٹھیس پہنچائی ہے. ورنہ اگر ہمارا ایمان ہے کہ وہ سارے اس کائنات کا بنانے والا ہے اور ہمارا پیغمبر جو ہے وہ اس کا بھیجا ہوا ہے, تو یہ تو اتنی عظیم ہستیاں ہیں کہ کسی کے کہنے سے کچھ لکھنے سے ان کی عظمت میں تو کوئی کمی آ نہیں سکتی. ہاں یہ ضرور ہے کہ اس کی وجہ سے ہمارے جذبات کو ٹھیس پہنچتی ہے. تو بیسیکلی جو 3 سال کی سزا تھی تو وہ اسی جذبات کو
ٹھیس پہنچانے کی سزا تھی. تو وہ سب کے لیے برابر ہے. وہ جس طرح میرے جذبات امپورٹنٹ ہیں تو وہ ہندوؤں کے بھی امپورٹنٹ ہیں, کرسچنس کے بھی امپورٹنٹ ہیں, باقی جو طبقے ہیں ان کے بھی امپورٹنٹ ہیں. مسئلہ یہ ہوا کہ جب اس میں یہ 295C ڈال دیا گیا کہ آپ اب ہمارے جو پیغمبر یا جو ہستی ہیں مقدس ان کے متعلق کوئی بات کریں گے تو آپ کو ڈیتھ کی سزا ہو جائے گی, باقیوں کی کریں گے تو ان کو صرف جو ہے وہ امپریزنمنٹ کی سزا ہوگی, اور وہ بھی کبھی ہوئی نہیں اس طرح کا. تو ہوا کیا کہ جو کنسٹیٹیوشن کا آرٹیکل 25 ہے جو کہ کہتے ہیں ایکویلٹی آف سٹیزنز, کہ سارے جو سٹیزنز ہیں وہ ایک برابر ہیں قانون کی نظر میں. تو اس قانون کی وجہ سے وہ پھر ایک برابر نہیں رہے. ہم نے یہ تسلیم کر لیا کہ مسلمانوں کے جذبات زیادہ قیمتی ہیں, ان کو اگر آپ چھیڑیں گے تو آپ کو عمر قید یا اس کی سزا ہوگی, موت کی سزا, جو کہ بعد میں شریعت کورٹ کے فیصلے کی وجہ سے صرف مینڈیٹری اب موت کی سزا ہی مل سکتی ہے. تو آپ کو موت کی سزا ہوگی, باقیوں کو پہلے تو کوئی پوچھا نہیں جاتا, زیادہ سے زیادہ پوچھ بھی دیا تو ان کو جو ہے امپریزنمنٹ کی سزا. تو سارا جو وہ سلسلہ ہے وہ اب آؤٹ آف بیلنس ہے. اور پھر جو ابیوز کی بات ہے وہ جس کی طرف اجد بھائی نے بھی اشارہ کیا, وہ تو بہت زیادہ ہو رہا ہے. اور وہ ابیوز نہ صرف جو باقی کمیونٹیز کا ہے, وہ ہمارے اپنے جو مسلمان دوست ہیں ان کا بھی ہوتا ہے کہ اگر آپ کی کسی ساتھ نہیں لگتی اور یہ ایک آسان طریقہ ہے کہ جی میں نے یہ سنا ہے اس نے یہ بات کی تھی. پرابلم یہ ہو گئی ہے کہ اس میں وہ انٹینٹ کا وہ حصہ بھی تقریباً ہٹ گیا ہے کہ بس یہ ثابت کرنا کہ آپ کی یہ کوشش تھی اور آپ بائی انٹینشن یہ چاہتے تھے, وہ بھی نہیں, بس الزام کا لگ جانا یہ کافی ہے آپ کی تمام زندگی کو نیست و نابود کرنے کے لیے. تو جی, یہ 70 سے زائد ممالک میں اس وقت بھی کسی نہ کسی صورت میں توہین مذہب کا قانون موجود ہے. جو ہمارے ہاں 295 مین کلاز ہے, ABC کو آگے چھوڑ دیں تو تقریباً اسی طرح کا, اور اس کا مقصد یہی ہے کہ ایک دوسرے کی دل آزاری نہ ہو, اور اس میں انٹینشن سب سے اہم بات ہے کہ کسی نے فساد پیدا کرنے کے لیے, کسی کو تنگ کرنے کے لیے, کسی کی دل آزاری کے لیے کیا ہے تو پھر اس میں سزا جو ہے جرمانہ وغیرہ اس طرح کا ہوتا ہے. اور اگر وہ سوری کر لیتا ہے, کیونکہ کسی نے اصل میں تو جذبات کو ٹھیس پہنچائی ہے نا, اور اس کو احساس دلوانا چاہیے کہ آپ نے غلط کی ہے, اور جب وہ احساس ہو جائے تو بات ختم ہو جاتی ہے بنیادی طور پہ. اب مثلا مجھے کسی نے آ کے گالی دی ہے اور اس نے غلط الفاظ میرے بارے میں یا میرے آبا و اجداد کے بارے میں کہے ہیں, تو میں کوشش کروں گا کہ یہ سوری کر لے, اس نے کیوں کیا ہے. میں گاتا نہیں پھروں گا کہ فلاں نے مجھے یہ گالی دی ہے, بار بار دہراؤں گا کہ وہ سوری بھی کر لے کہ میں پھر دہراؤں کہ اس نے یہ گالی مجھے دی ہے. تو مین قانون موجود ہے, اس کو بڑا نرم کر کے اس طریقے سے کہ بھی کوشش یہ کی جاتی ہے کہ بھئی معاملہ رفع دفع ہو جائے, سوری کر لے کوئی اور دل آزاری نہ ہو, اور اس کو اگر نہیں ہٹ درمی پہ ہے کوئی تو اس کو جرمانہ ہونا چاہیے. تو ایک تو یہ بات ہے. لیکن سوری اسجد, آپ کی بات کاٹ رہی ہوں. میں جو واقعات دیکھتی ہوں یا جن کے بارے میں پڑھتی ہوں, اس میں اس طرح کا ایک امپریشن آتا ہے کہ جس پہ ایلیگیشن لگائی جاتی ہے, جس کو ایکیوز کیا جاتا ہے, بلاسفیمی جس نے کمٹ کی ہے, اس کو اپرچونٹی ہی نہیں دی جاتی. چلیں اگر کسی نے ایسا کیا ہے جیسے اب آپ بات کر رہے ہیں, اس کو آپ موقع تو دینا کہ ہو سکتا ہے وہ یہ ایکسیپٹ کرے کہ اس سے غلطی ہو گئی ہے, وہ جو ہے اپنی سوچ کو تبدیل کر لے. لیکن ایسا تو کچھ ہوتا ہی نہیں ہے. فوراً جو ہے یا تو موب جسٹس, وہ جو موب ہے وہ خود ہی قانون اپنے ہاتھ میں لے کر اس شخص کا کام تمام کر دیتا ہے, یا پھر اس کو جیل بھیج دیا جاتا ہے اور اس کو یہ موقع ہی نہیں دیا جاتا کہ وہ جو ہے اپنے سوچ کو, یا اگر اس نے اس طرح کی کوئی بات کی ہے تو وہ اس کو ریویو کرے. یہ سارا ابیوز ہے
آپ ابیوز کی شکلیں دیکھیں کہ آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ موقع نہیں دیا جاتا، موقع دیا بھی جائے اور نہ بھی عدالت میں کوئی سنے تو الگ سے اس وقت کمیونیکیشن جس طرح میں آپ کو مثال دیتا ہوں، جنید حفیظ ایک نوجوان ہے جو بہاؤالدین زکریا یونیورسٹی میں اور اس وقت موت کی سزا کاٹ رہے ہیں، ان کا ایک خط بھی ابھی اس سزا سے پہلے بھی ایک جگہ پہ پرنٹ ہوا اور وہ بتا رہے ہیں کہ میری نہ انٹینشن اور نہ میں نے یہ کیا ہے، وہ تو کہہ رہے ہیں اور دوسرے کہہ رہے ہیں نہیں آپ نے کیا ہے. اچھا، تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ اور پھر راشد رحمان جو اس کے وکیل تھے ان کے ساتھ کیا، جنید کو تو چھوڑیں اس کے وکیل کو ہی مار ڈالا گیا اور عدالت میں دھمکی دے کے کہ اگلی دفعہ آپ نہیں یہ کیس لڑ سکیں گے، آ سکیں گے. تو یہ تو ہے ابیوز. اس سے آگے ابیوز کی جو شکلیں ہیں وہ اتنی خوفناک ہیں کہ ذہنی طور پہ معذور لوگ ہوتے ہیں. چنی گوٹ بہاولپور سے قریب ایک چھوٹا سا قصبہ ہے، ذہنی طور پہ معذور جن کو ہم ملنگ اور اس طرح کے جو لوگ آپ کو سڑکوں پہ پاکستان میں اکثر نظر آتے ہیں. ایک ملنگ پتہ نہیں اس نے کیا کہا اور کسی نے سن لیا اور اس کو کہا گیا جی اس نے توہین کی ہے خدا اور رسول کی. اب وہ اپنے ہوش میں ہی نہیں ہے، اس کو زندہ جلا دیا مواب نے. اچھا، اس کے بعد پھر لوگوں کو احساس بھی ہوتا ہے. اب میں پچھلے سال پاکستان گیا، پچھلے سال، اور چنی گوٹ کے قریب گیا تو وہاں ایک اور واقعہ ہوا تھا کہ آئل ٹینکر وہاں وہ ہو گیا تھا، آگ لگ گئی تھی اور لوگ آئل اس میں الٹ گیا تھا اور آئل کر رہے تھے اور وہ لوگ جل گئے. تو لوگوں کا اب ماننا یہ ہے وہاں کہ اس معصوم ملنگ کو مارا تھا تو یہ اس کی سزا ملی ان کو. اچھا، دوسری طرف وہ یہ بھی ان باتوں کا احساس بھی ہے لیکن کوئی سمجھ نہیں آتا. مگر یہ ہیومن رائٹس کی رپورٹ ہے ایمنسٹی کی کہ ایز گڈ ایز ڈیڈ، یہ میں نے پچھلی دفعہ بھی دکھائی تھی آپ کو، اس میں ابیوز کے اتنے کیسز ہیں. اس میں ایک جگہ پہ انہوں نے حوالہ دیا ہے پاکستان کی گورنمنٹ، ان کی رپورٹ، انٹیریئر کی رپورٹ موجود ہے وزارت داخلہ کی کہ اس کا بہت زیادہ ابیوز ہو رہا ہے. لیکن اب حیران کن بات آپ کو بتائیں، وہ مانتے ہیں ابیوز ہو رہا ہے. اور ہمارے سامنے ہے آج سے 3 سال پہلے بلاگرز کا ایک کیس. ان کا جھگڑا کیا تھا؟ ان کا جھگڑا تھا کہ انہوں نے ایسی پیجز بنائے ہوئے تھے سوشل میڈیا پہ کہ جو کچھ جرنلز کو زچ کر رہے تھے. موچی نام سے پیج بنایا ہوا ہے اور لوگ ان کا نریٹو مان رہے تھے، پاپولر ہو رہا تھا، کچھ سٹائر تھا، کچھ ہیومر کریٹ کرتے تھے، اس طریقے سے تھا. آپ کو اگر تکلیف ہے تو ان کو اسی چارج میں کریں نا کہ آپ نے فوج کی توہین کی ہے، اس پہ بھی بائی دا وے قانون موجود ہے. لیکن جب دیکھا کہ وہ اس میں نہیں آتے، وہ تو ان پراپرٹی ڈیلرز جرنلز کی بات کر رہے ہیں اور ان بزنس کی بات کر رہے ہیں، تو ان پہ کیا کیا؟ اسٹیٹ کی ایجنسیز نے میڈیا کے ذریعے ان پہ اس توہین مذہب کا بنا دیا اور ان کے لیے مشکل ہو گیا کہ پاکستان میں رہ سکیں. چاہے سلمان حیدر ہوں اپنی پروفیسری چھوڑ کے اب یہاں آ کے کینیڈا میں وہ جان بچا کے آئے. تو ابیوز جو ہے انڈیویجول لیول پہ بھی ہو رہا ہے، گورنمنٹ لیول پہ بھی ادارے کر رہے ہیں. ایک واقعہ آپ کو ابیوز کا بتاتا چلوں، بڑا حیران کن کہ کس طریقے سے ہوتا ہے. بزنس کارڈ میں نام لکھا ہوا ہے. ایک میڈیکل ریپ ایک ڈاکٹر کے پاس جاتے ہیں حیدرآباد میں اور وہ اپنا کارڈ دیتے ہیں بار بار کہ مجھے ٹائم دو. وہ مریضوں کو دیکھ رہے ہیں، وہ اس کا کارڈ جھنجھلاہٹ میں دور پھینک دیتے ہیں کہ میرے پاس اس وقت ٹائم نہیں ہے، میں تم بعد میں میرے پاس آنا. ان صاحب میڈیکل ریپ کا نام مجھے یاد نہیں ہے، پہلا نام محمد تھا، آگے آپ XYZ کچھ بھی لگا لیں. وہ صاحب جاتے ہیں اور رپورٹ کرا دیتے ہیں ان صاحب نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی توہین کی ہے. اب وہ بندہ جو تھا پہلے ہی اسماعیلی کمیونٹی کا تھا، ایک مائنارٹی کا، تو اس کو جان بچانا مشکل ہو گئی. اب انٹینشن اس میں جو تھی، اگر توہین بھی تھی تو اس کے بزنس کارڈ کی تھی.
رسول اللہ کی ذات کہاں سے اس میں آ گئی؟ تو اس طرح کے ابیوز ہو رہے ہیں. قانون تو اپنی جگہ پہ ہے جس میں ریویو ہونا چاہیے، لیکن ابیوز اس سے بھی زیادہ خطرناک نتائج نکال رہا ہے. اور ایک خطرناک جو نتیجہ اس قانون کا تھا وہ آپ مینشن کرنا بھول گئے، مشال خان کے ساتھ جو یونیورسٹی میں کیا، وہ بھی اس میں بھی کچھ اس پہ اسی طرح کے چارجز لگا دیے تھے نا کہ اس نے توہین کی ہے. مطلب اس میں اس کو ہم تھوڑا سا فرق یہ کریں گے کہ وہ لوگوں نے خود مشتعل ہو کے کیا، مطلب کسی قانون کے تحت یہ سزا نہیں ہوئی. ہمارا یہ کہنا ہے کہ قانون بیسیکلی کسی بھی ریاست کی مجموعی ڈکلیریشن ہوتی ہے کہ ہم کس بات پہ متفق ہیں. تو اگر ریاست خود اعلان کر دیتی ہے کہ ایسے لوگ وہ موت کے مستحق ہیں، تو اس کا مطلب ہے کہ آپ باقی سب کو ایک قسم کا گرین سگنل دے رہے ہیں کہ یہ ایسی بات ہے کہ اس کو موت کے حوالے کر دینا چاہیے اس کے نتیجے میں. تو پھر لوگ اور انکریج ہوتے ہیں. میں یہاں پہ ایک چھوٹی سی بات کروں کہ یہ بیسیکلی ایک کلچرل فینومینن ہے، اور اس کا تعلق بہت حد تک ہمارے سینس آف آنر کے ساتھ ہے. تو اگر آپ دیکھیں ہماری سوسائٹی میں جیسے آنر کلنگ ہے، وہ بھی ایک مسئلہ ہے، اور اس کا تعلق بھی ایک سینس آف آنر کے ساتھ ہے، خصوصاً خواتین کے ساتھ، کہ اگر ہماری خواتین کو ڈس آنر کر دیا گیا یا کوئی ان کے ساتھ غلط بات ہو گئی یا کچھ ہو، تو لوگ ٹو ویرینگ ڈگری، ممکن ہے کہ خیبر پختونخوا یا کچھ علاقوں میں اس کا اثر زیادہ بھیانک ہوتا ہو بنسبت کچھ اور علاقوں کی، لیکن ٹو سم ڈگری یہ سارے پاکستان میں یہ مسئلہ ہے کہ خواتین کے حوالے سے اکثر یہ قتل مقاتلے ہو جاتے ہیں. تو وہاں بھی آنر کا ایشو ہے، لیکن وہاں ایک زمانے تک لوگ اس پہ قسم کے متفق تھے کہ ٹھیک ہے خواتین کا ایشو تھا، قتل کر دیا تو بڑی مردانگی دکھا دی. لیکن وقت کے ساتھ ساتھ رویے بدلے ہیں، اور ریاست کو بھی یہ ہمت ہوئی کہ انہوں نے آہستہ آہستہ ایسی قانون سازی شروع کر دی کہ نہیں، آنر کلنگ کے تحت بھی جو کلنگ ہوگی اس کو مرڈر ہی تصور کیا جائے گا، ورنہ ایک زمانے میں یہ ہمت نہیں تھی ریاست کی. تو ابھی بھی میں سوچ رہا ہوں کہ شاید ابھی ہمت نہیں ہے ریاست کی، کیونکہ لوگ ابھی تک بہت سینسیٹیو ہے بلاسفیمی کے حوالے سے، آنر کے سینس کے متعلق. لیکن اگر آپ جیسے لوگ ایجوکیٹ کریں عام لوگوں کو کہ اس کا تعلق آنر کے ساتھ نہیں ہے، اس کا تعلق ہیومن رائٹس کے ساتھ ہے، اس کا تعلق دوسری کی انٹینشن کے ساتھ ہے، تو اس لیے ہمیں ان قوانین کو ریوزٹ کر کے کچھ سینس میکنگ کرنی چاہیے، ان کو ریشنلائز کرنا چاہیے. تو ممکن ہے کہ آج نہیں تو کل کبھی یہ ریاست کو ہمت ملے کہ وہ ان قوانین کو دوبارہ دیکھے، اور جتنی یہ رپورٹس ہیں، جیسے آپ نے ایمنسٹی انٹرنیشنل کی بات کی، ہیومن رائٹس کمیشن کی بات کی، خود ریاست کی اپنے جو ادارے ہیں، سپریم کورٹ کے بہت سے ڈیسیجنز ہیں جہاں ان قوانین کی جو خامیاں ہیں، جو ابیوزز ہیں، ان کی بات کی گئی ہے. تو ان کو ایڈریس کرنے کی ضرورت ہے. جی، وہ کہتے ہیں نا وی آل لیو ان ہوپ. سو اور وہ ایک کیا شعر ہے کہ لمبی ہے غم کی شام مگر شام ہی تو ہے. تو یقیناً جو ہے وہ اجالا ہوگا، اور ایک دن پاکستان میں بھی، جیسا کہ حیدر ہم یہ بات بھی ایک کافی پہلے ہم ایک دفعہ ڈسکس کر رہے تھے کہ برطانیہ میں جو بلاسفیمی کا قانون ہے اس کو ایبولش ہوئے کوئی زیادہ عرصہ نہیں ہوا، 2008 میں. اور اسجد آپ کے کینیڈا میں بلاسفیمی کا قانون ایبولش ہوا 2018 میں، ابھی 2 سال ہوئے. اور ڈینمارک میں بلاسفیمی کا قانون جو ہے وہ ایبولش ہوا 2017 میں. تو ان ملکوں میں جو ہے یہ قانون ایبولش ہو گئے ہیں. تو ہو سکتا ہے کہ جو ہمارے جو اسلامک ورلڈ ہے وہاں پہ بھی یہ جو قانون ہے اس کے ریویو کیا جائے. لیکن
اس سے مجھے یہ بھی یاد آیا حیدر ارشد کہ ظاہر ہے جب کوئی اس طرح کا واقعہ ہوتا ہے پاکستان میں تو ہمارے جو کام پہ کولیگز ہیں یا دوست ہیں انگریز یا اور مذاہب کے، وہ ان سے کوئی ڈسکشن ہوتی ہے تو وہ کہہ دیتے ہیں ایسے مذاق میں کہ بھائی آپ لوگوں کی تو یہاں موجیں ہیں، کیونکہ اگر یہاں بھی بلاسفیمی کا قانون ہوتا تو آپ جو مذہبی اقلیتیں ہیں آپ لوگوں کی بھی اسی طرح شامت آتی جیسے کہ پاکستان میں مذہبی اقلیتوں کی آ جاتی ہے شامت. تو اس جو آپ ہیومن رائٹس کی بات کر رہے ہیں اس کے لیے بہت امپورٹنٹ ہے کہ اس کا ریویو کیا جائے تاکہ لوگ تمام جو فیتھ کمیونٹیز ہیں ان کو بھی ایک پروٹیکشن ملے جو کہ اس قانون میں ایٹ لیسٹ نہیں ان کو پروٹیکشن ملتی اپنے فریڈم جو ہے ٹو پریکٹس دیئر ریلیجن. جی انیلا، آپ نے ذکر کیا کہ حال ہی میں پچھلے 5-10 سالوں میں یہ بلاسفیمی کا قانون، لیکن وہ اس لیے کہ وہ ایک ریلک پڑا ہوا تھا پاسٹ کا اسٹیچوٹ بکس میں، کوئی اس کا استعمال نہیں تھا. ایک لمبے عرصے سے یہ سوسائٹیز خود اتنی باسمجھ ہو گئی تھی کہ ان کے خیال میں ان ایشوز پہ ایک دوسرے کو مارنے کی ضرورت نہیں ہے. تو اس لیے یہاں چونکہ وہ قانون یوں ہی پڑا ہوا تھا، انہوں نے کہا کیوں نہ اس کو اسٹیچوٹ بک سے ہی ہٹا دیا جائے. انیلا، اس کا جو ابیوز ہے، ہیومن رائٹس کی رپورٹس دیکھ لیں یا ایمنسٹی کی دیکھ لیں، اب وکٹم جو ہیں وہ میجارٹی جو مسلم ہیں وہ زیادہ ہو رہے ہیں اس وقت. مائنارٹیز کی بھی آپ یوں دیکھیں، میں نے بلاگرز کی مثال دی آپ کو، وہ سارے مسلمان ہیں. تو یہ وہی پچھلی والی بات جیسے میں کہہ رہا تھا کہ سلپری روڈ ہے، جس میں گئے تو پھر آپ سارے ہی اس کھائی میں گریں گے. اس طرح جب ہم امتیاز کرنا شروع کریں گے تو پھر اس کا ابیوز ڈھونڈنا نا، اس کو ابیوز کرنا ہے، تو پھر وہ انٹیریئر منسٹری کی ہی یہ رپورٹ ہے، ہماری ہی، کہ ذاتی رنجشوں کے طور پہ بھی یہ استعمال ہو رہا ہے، جائیداد کے جھگڑوں میں بھی استعمال ہو رہا ہے یہ. تو بھائی اس کے لیے پھر کوئی بند باندھو نا. کس طرح؟ مثلا اب بڑا مشہور کیس جو آسیہ بی بی والا، پانی پہ جھگڑا ہوا ہے، پانی کے گلاس پہ. اگر کسی نے غصے میں کوئی بات کی ہے، اس کی انٹینشن تو دیکھ لو، اس نے بات کیا کی ہے اور کس طرح اس کو کس طرح گھسیٹ کے وہاں لے گئے. اہم بات یہ ہے کہ ہمیں اس کے سلیوشنز، میں تو 2 باتیں سلیوشنز کی طرف آتی ہیں اس میں. پہلی تو بات یہ ہے کہ قانون جو ہے، مثلا شیری رحمان نے 2010 میں ایک اس میں امینڈمنٹس کے لیے بل پیش کیا اس پارلیمنٹ میں، اور اس میں بہت ساری اچھی تجاویز تھیں. اس میں انہوں نے پریشر آیا، پارٹیاں جو ہیں وہ پریشر کو نہیں برداشت کر سکتی. 2011 میں وہ واپس لے لیا انہوں نے. تو ایک حل تو یہ ہے کہ اس کو ریویو کیا جائے اور اس میں جو سکم ہے، جہاں جہاں ابیوز ہو رہے ہیں اس کا تدارک کیا جائے اور ایمبیگوٹی کو کلیئر کیا جائے. دوسرا کانسیکوینس ہونا چاہیے کہ جو غلط الزام لگاتا ہے، سپریم کورٹ نے قادری ورسز اسٹیٹ سلمان تاثیر والے کیس میں اس بات کا بڑا واضح ذکر کیا ہے کہ اس کا ابیوز ہوا ہے، اور اب جنہوں نے ابیوز کیا ہے، یعنی کہ غلط شہادتیں دی ہیں، غلط گواہیاں دی ہیں، تو ان کو کوئی سزا ملنی چاہیے نا. آپ نے دوسرے کو موت کی کوٹھڑی میں کھڑا کر دیا، تو آپ کی کوئی ذمہ، سوری قادری کیس میں نہیں، اس میں آسیہ بی بی والے کیس میں، آسیہ بی بی والے کیس میں انہوں نے بڑا واضح اس قاری صاحب کا بھی ذکر کیا ہے جنہوں نے جھوٹی گواہی دی اور اس کا کیا. لیکن اس گورنمنٹ کو چاہیے تھا نا اس پہ اگلا کیس بناتے ہیں، اور اس کے لیے نیا قانون بنانے کی ضرورت نہیں ہے. آپ کی اطلاع کے لیے قانون شہادت موجود ہے جس میں سزا موجود ہے، آپ جھوٹی گواہی دیں، اور قوانین موجود ہیں جس کے تحت آپ اس کو جعل سازی اور فساد پھیلانے کے اس میں آپ دھر سکتے ہیں، آپ اس کو اس کے خلاف مقدمہ قائم کر سکتے ہیں. تو یہ بھی اس کا ہے کہ اگر میں کسی پہ جھوٹا الزام لگا رہا ہوں اور مجھے پتا ہے کہ کوئی کانسیکوینس نہیں ہے اس کا، تو کوئی مجھے نہیں روکے گا. اگر لیکن اسجد صاحب،
آپ کو یہ اندازہ ہے کہ جو ہمارا اینٹی ٹیررزم ایکٹ ہے، حالانکہ اس میں بھی یہ بلاسفیمی لا موجود ہے، اگر حالانکہ اس کا مقصد وہاں پہ جو شک ہے، اس کا مقصد یہ ہے کہ ہم جو مذہب کو استعمال کر کے جو لا اینڈ آرڈر قسم کی سچویشن بناتے ہیں، وہ بیسیکلی اس کے لیے اس میں ڈالی گئی تھی، لیکن استعمال اس کا یہی ہو رہا ہے کہ جس پہ بلاسفیمی کا چارج لگانا ہو تو وہ 295C کے ساتھ وہ ٹیررزم ایکٹ کا بھی کہ تم نے ٹیررزم کی ہے تو وہ بھی اس پہ ڈال دیتے ہیں. تو اگر انٹینشن وہ پروسیکیوشن ادارے کی نیگیٹو ہو تو پھر وہ بہانے بسیار ہوتے ہیں، اور اس طرح کے جو خطرناک قوانین اگر ہاتھ میں ہوں تو وہ کیوں چاہیں گے کہ ان ویپنز آف اوفینس کو ہاتھ سے جانے دیا جائے. تو اس لیے یہ صرف سوشل اویئرنیس کی بات نہیں ہے، یہ اس بات کہ جو کچھ ہمارے مخصوص جو ریاستی لوگ ہیں وہ یہ بھی چاہتے ہیں کہ ایسے اختیارات ان کے پاس رہیں کہ جب وہ چاہیں جس کے خلاف چاہیں وہ استعمال میں لا سکیں. دیکھیں اس کے حیدر، اس میں ایک یہ بات بھی تو ہے نا کہ میں ہمیشہ یہ کہہ دیتی ہوں جتنے بھی ابھی تک ہم نے سیشنز کیے ہیں کہ ہم 21ویں صدی میں ہیں اور پاکستان بھی دنیا کا ہی حصہ ہے. دنیا تو 21ویں صدی میں پہنچ چکی ہے، اور ہم یہ بھی جانتے کہ hatred begets hatred, violence begets violence. تو ہمیں یہ سوچنا ہوگا کہ اگر ہم اسی طرح جو ہے اس طرح کے قوانین بنا کے لوگوں کو ہم مائنورٹیز کو یا جو بھی جس کی بات ہمیں پسند نہیں آتی اس کو ہم ٹارگٹ کریں گے تو پھر باقی دنیا بھی ہو سکتا ہے یہ ڈیمانڈ کرنا شروع کر دے. اور ہم مسلمان جو ہیں ہر ملک میں تو میجورٹی نہیں ہے نا، بہت سارے ملکوں میں ہم ایک مذہبی اقلیت بھی ہے. اگر ہم کسی کرسچن ملک میں رہ رہے ہیں یا کسی اور چائنا میں رہ رہے ہیں یا کسی ایسے نان مسلم کنٹری میں رہ رہے ہیں اور وہاں بھی اسی طرح کے قوانین اگر انٹروڈیوس ہو جائیں تو ہمارا وہاں رہنا پھر کافی مشکل ہو جائے گا. اس میں انیلا میں دوسری بات کروں گا، میں نہیں سمجھتا اس طریقے کہ یہ قانون یہ نہیں کہتا پاکستان کا کہ دوسرے مذاہب کی توہین کرو. موجودہ قانون بھی یہ کہیں نہیں کہہ رہا، وہ دوسرے مذاہب کی توہین کی بات نہیں کر رہا اور اس کو کہیں نہ کہیں تحفظ بھی دیتا ہے. عملی طور پہ جو کچھ ہو رہا ہے وہ ایک الگ بات ہے، میں قانون کی ہم بات کر رہے ہیں نا. لیکن جو قانون یہاں بھی تھے جو بلاسفیمی کے، وہ بھی یہ نہیں کہتے تھے کہ کسی اور مذہب کی توہین کرو. یہ تو کوئی کسی بھی کنٹری کا بلاسفیمی قانون یہ تو نہیں کہتا تھا کہ کسی اور مذہب کی توہین کرو. ہاں تو میں یہ کہنا چاہ رہا ہوں کہ وہ یہ قانون انکریج بھی نہیں کرتا کہ جو آپ حوالہ دے رہی ہیں نا کہ اس طرح کے قانون یہاں بن جائیں تو وہ مسلمان کیا کریں گے. مسلمان عام طور پہ عمومی طور پہ دوسرے مذاہب کے ان کو گالیاں نہیں دے رہے یا ان کی توہین نہیں کر رہے. ایسا کہیں نہیں ہے کہ مثلا اگر ان دو مذاہب کی بات کی جائے یہودیت اور عیسائیت کی تو ان کے جو انبیاء ہیں ان کے جو بیسک ڈاکٹرائن ہے وہ وہی ہے نا، وہ ان نبی وہ سارے ان کے لیے بھی محترم ہے کیونکہ وہ شیئر کرتے ہیں. یہ اتنا بڑا ایشو نہیں ہے. اصل لیکن دیکھیں گالیاں تو فیتھ مائنورٹیز جو ہیں پاکستان میں وہ بھی ہمارے جو مقدس ہستی ہیں وہ گالیاں تو وہ بھی نہیں دیتے. وہ ابیوز میں آتا ہے نا، وہ تو ہم یہی بات کر رہے ہیں کہ وہ ابیوز جو ہے وہ بہت بڑا مسئلہ ڈال رہا ہے. سب سے بڑا گو کہ مجھے اگین میں پھر اسی دوبارہ کہوں گا کہ اس قانون کی ایمبیگوٹی پہ اور اس پہ جو سزائیں اور جس طرح رکھی گئی ہیں وہ خود ریویو کے قابل ہے، لیکن مسئلہ اس سے بھی زیادہ اس کے ابیوز کا ہے کہ جو حیدر نے ایک بات کی تھی وہ بہت اہم ہے. سوشیالوجی میں جو ہماری لوک ریت ہوتی ہے اس کی سب سے اعلیٰ شکل قانون کہا جاتا ہے. لیجسلیشن کے تحت جو قانون بنتا ہے نا وہ ہمارے کلچر اور اس کی سب سے اعلیٰ ترین شکل بنتی ہے. جب آپ نے قانون میں کہہ دیا، مثلا انگریزوں کے دور سے قانون چل رہا تھا، حیدر نے بتایا 200 سال سے زیادہ ہو گئے اور اس کے اتنے کیسز نہیں ہو رہے تھے.
اس کا اتنا ابیوز نہیں ہو رہا تھا. جب آپ نے اس میں ایک بہت خطرناک قسم کی ایکسٹریم کی سزا رکھ دی اور اس کو مزید وہ کر دیا تو اس کا ابیوز بہت زیادہ بڑھ گیا. آپ دیکھیں نا, اگر قانون یہ کہہ رہا ہو کہ اس نے اگر غلط بات کی ہے کسی مذہب پہ کسی کے, تو ہی شوڈ سے سوری, ادروائز اس کو جیل ہو جائے گی یا اس کو کوئی جرمانہ ہو جائے گا, تو اس کا ابیوز کم ہوگا. اور ساتھ ہی اگر آپ نے یہ کہہ دیا کہ اس کی تو جان, اس کو موت کی سزا دی جائے گی, تو اس کا ابیوز بڑھ جائے گا. دوسرا جو ہے وہ اس کو پتا ہے کہ یہ بہت خوفناک بات ہے, تو اس کو میں ایکسپلائٹ زیادہ کر سکتا ہوں. میرے خیال میں ابیوز جو ہے وہ اس کی جو نیچر, ایک تو بڑی گرافک قسم سے وہ کر دیا گیا, اور اس کے بعد معاشرہ جو ہے وہ خود ماب مینٹیلٹی میں آگے بڑھ جاتا ہے. جی حیدر, آپ کچھ یہ موب مینٹیلٹی کے حوالے سے کچھ کہنا؟ ہاں, موب مزے کی بات یہ ہے کہ پچھلے دنوں میں ایک پڑھ رہا تھا ہسٹری آف وچ کرافٹ, جو کہ جو ویسٹرن سوسائٹیز ہیں امریکہ میں, سالم کا جو ایریا ہے وہ بڑا مشہور ہے کہ وہاں پہ یہ وچ کے ٹرائلز ہوئے تھے, وچ کرافٹ کے. اچھا, مزے کی بات یہ ہے کہ اس میں جو فضا ہو سوسائٹی کی کلچرل, وہاں اگر سب اس کو درست سمجھ رہے ہوں اور ان کے ذہنوں میں ہو کہ واقعی وچز ہوتی ہیں, واقعی ڈیول آ کے جو ہے ورغلاتا ہے, اور اس کے بعد یہ لوگ یہ وچ والے کام کرتے ہیں یہ خواتین, اور یہ اوروں کو نقصان پہنچاتی ہے, اور سب کا ایک مشترکہ اس پہ عقیدہ ہو جائے, تو وہ جو آج ہم ہنستے ہیں کہ یار یہ عجیب لوگ تھے, وچ کرافٹ پہ سزائے دے رہے تھے, تو اس زمانے میں باقاعدہ ٹرائل ہوتے تھے. اور بیچ میں یہ بھی ایک واقعہ پڑا کہ ایک جو وہاں پولیس کا سپرڈینٹ تھا, اس نے 10 خواتین ان کو سزائیں دلوائیں موت کی, تو 11ویں آئے تو اس سے کہا بہت زیادتی ہو گئی ہے اب یہ تو اس پہ اس بات پہ کہ اس نے کیوں انکار کیا, اس کو پکڑ کے اس کے خلاف ٹرائل شروع ہو گیا اور اس کو بھی سزا ہو گئی. تو جب سوسائٹی میں یہ ایک پاگل پن کی فضا کلچرلی عام ہو, جیسے ایک زمانے میں وہاں پہ امریکہ میں وہ سینیٹر میکارتھی جو ہے نا, وہ کمیونسٹ کے خلاف کہ جس کو پکڑ لو بس یہ کمیونسٹ ہے, تو ایک فضا بن گئی تھی, ہر دوسرا بندہ وچ ہنٹ شروع ہو جاتی تھی. تو یہ ہمارے ہاں بھی آج کل ہم اسی دور سے گزر رہے ہیں کہ بس ایک سب نے ایک فضا بنائی ہوئی ہے, ایک موب مینٹیلٹی ہے. اسی وجہ سے ہمارے ہاں جو لیجسلیٹرز ہیں وہ بھی گھبراتے ہیں, کیونکہ جب ماحول اس طرح کا بنا ہوا ہو گھبرانے کا, تو وہ یہ سوچتے ہیں کہ کہیں ان کو سیاسی نقصان نہ ہو جائے. تو جیسے اجد بھائی نے شروع میں شرعی رحمان کے بل کی بات کی, تو اس طرح کی جو کچھ پازیٹیو کوششیں ہوتی ہیں وہ بھی پھر برابر ثابت نہیں ہوتی. جی شکریہ. اچھا, ایک میرا خیال ہے آخر میں تھوڑی سی سولوشنز, کوئی ورکیبل سولوشنز کی بات کر لیں کہ کوئی آپ کو نظر آتا ہے اسجد اس کا کوئی شارٹ ٹرم میں یا کوئی لانگ ٹرم سولوشن؟ جی, اس کے 2 شارٹ ٹرم, ایک ہے سولوشن اور ایک لانگ ٹرم ہے. دونوں ہی ابھی ہم نے جو باتیں کی اس میں سے ہی میں نکالوں گا. شارٹ ٹرم یہ ہے کہ تمام لوگوں کو پاکستان میں اسٹیک ہولڈرز جو ہیں, اسٹیٹ کے ادارے ہیں یا حکومت کے ادارے ہیں یا سیاسی جماعتیں ہیں یا مذہبی ہیں, ان سب کو کنسنسس ڈیولپ کرنا چاہیے کہ اگر مذہب اور اس کی شخصیات ہمارے لیے معتبر ہیں تو ان کا ابیوز چھوڑ دیں, ان کے نام پہ ایکسپلائٹیشن چھوڑ دیں, اور اس قانون کی ابیوز بالکل نہیں ہونا چاہیے. اس سے توہین جو ہے انہی شخصیات کی, ان معتبر شخصیات کی ہوتی ہے, کیونکہ ان کے نام پہ ہم یہ سب کچھ زیادتی کر رہے ہوتے ہیں, ظلم کر رہے ہوتے ہیں, تو اینڈ پہ ان کا نام اس میں انوالو ہوتا ہے. شارٹ ٹرم سولوشن تو یہی ہے, ہمیں سب کو کنسنسس کرنا ہوگا, تمام سٹیک ہولڈرز کو, کہ کسی صورت میں ان چیزوں کو سیاسی مقاصد اور کسی پرسنل دشمنی اور اس کے لیے نہیں استعمال کیا جائے گا, اور اگر کوئی کرے گا تو اس کے کانسیکوینسز ہونے چاہیے, سب کو اکٹھا ہو جانا چاہیے. شارٹ ٹرم تو یہ.
لانگ ٹرم جو حیدر نے ابھی ایک بات کی, آئی ایگریڈ کہ رائما کو تیار کر کے اور اس میں اس کا ریویو ہونا چاہیے, اس کی ایمبیگوٹی ختم کرنی چاہیے, اس کی جو حساسیت ہے اس کو کچھ کم کرنا چاہیے, اور میکنزم ڈیولپ کرنا چاہیے کہ اس کا ابیوز کم سے کم ہو. شکریہ. حیدر آپ بھی کوئی ایک آدھ جی ورکیبل سولوشن بتائیں ہمیں. دیکھیں ورکیبل سولوشن تو ظاہر ہے اس کے لیے ضروری ہے کہ جو سیاسی جماعتیں ہیں, اسپیشلی جو ہماری مین سٹریم بڑی پولیٹیکل پارٹیز ہیں, ان کو ایک آل پارٹی لیول پہ ایک کنسنسس ڈیولپ کرنا ہوگا, کیونکہ ایک پارٹی جب کرتی ہے تو پھر دوسری پارٹی اگر اس کا ٹانگ کھینچتی ہے, سیاسی کچھ گول سکورنگ پوائنٹ سکورنگ کرتی ہے, تو اس وجہ سے وہ پھر آگے نہیں بڑھتی بات. تو ان سب کو اس پہ مشترکہ ہے, جیسے اگر آرمی چیف کی ایکسٹینشن کی ہو تو سارے اکٹھے ہو جاتے ہیں, تو یہ ایک بہت بڑا ایشو ہے. اس پہ ان کو چاہیے کہ ایک کنسنسس والا سٹینڈ لیں, اور جو اس قانون کی خامیاں ہیں, ابیوزز ہیں, ان کو ختم کرنے کی کوشش کریں. آپ دونوں حضرات کا بہت شکریہ. میرا خیال ہے اب گفتگو کو ہم یہاں پہ, یہ ایک اچھا پوائنٹ ہے اس کو ریپ اپ کرنے کا, اور ہم چاہیں گے کہ ہمارے ناظرین جو ہے وہ ہمیں فیڈ بیک دیں, اور کوئی اگر ان کے پاس بھی کوئی سلوشنز ہیں تو وہ ضرور ہمارے ساتھ شیئر کریں. ای میل کر سکتے ہیں پراکسی گفتگو میں کو, یا یوٹیوب کے جو کامنٹ سیکشن ہے اس میں کامنٹس کر کے بتا سکتے ہیں اپنی سجیشنز. آپ سب کا بہت شکریہ ہمارا ساتھ دینے کا. اگلے ہفتے ایک اور ٹاپک کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے. ٹیک کیئر اینڈ بائے بائے.